ایشو یہ ہے کہ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. یہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی کیس لگ گیا سر, جس میں عدلیہ کی نگرانی میں کرانے کی جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ہی ایک اور لائر ہیں معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب. اب کل جو سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آ گیا سر, اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیس اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیونکہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا, اس کو تو یہ ایک مزید کیس ہے جو منڈے کو سننے جا رہے ہیں, اور سیم نوعیت ہے دونوں کیسز کی. نہیں, اب پشاور ہائی کورٹ میرا خیال ہے کچھ نہیں کرے گی. سپریم کورٹ نے کل بہت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بات کر دی ہے. اب اس کے بعد کسی ہائی کورٹ کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ الیکشن کے بارے میں قومی سطح کی کوئی بات کرے. کسی مخصوص ریٹرننگ افسر کے حوالے سے تو بات ہو سکتی ہے, اور اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ پہلے آپ الیکشن کمیشن میں جائیں, ان کو درخواست دیں کہ ان ریٹرننگ افسر صاحب کے حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں, یہ ڈی سی او ہیں, بطور ڈی سی او ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا, لہٰذا ان کو آر او نہیں ہونا چاہیے. تو یہ باتیں فردن ہر آر او کے بارے میں کرنا پڑیں گی, جو کہ ظاہر ہے ممکن نہیں ہوگا, اتنا وقت نہیں ہے اب الیکشن سے پہلے. تو میری نظر میں اب یہ معاملہ ایک طرح سے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ الیکشن جو ہے یہ ضلعی انتظامیہ ہی کرائے گی, اور جو ماضی میں تحفظات تمام پارٹیوں کے رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن اس سب کے باوجود اب یہ الیکشن ہونے جا رہی ہیں اور انتظامیہ کی زیر نگرانی ہوں گے. اور اس کے بعد جو شبہات اور شکوک کا اظہار کیا جائے گا یا جو لوگ بیان کریں گے کہ کیا ہوا, وہ ہم دیکھیں گے. یہ ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے, اور اس میں ایک حد تک سچائی بھی ہوتی ہے, کسی حد تک مبالغہ بھی ہوتا ہے. لیکن میری نظر میں اگر ہم ماضی پہ نظر دوڑائیں تو جو الیکشن انتظامیہ کے تحت ہوئے ہیں اور وہ ان الیکشنوں سے یقیناً کم شفاف تھے جو عدلیہ کی زیر نگرانی ہوئے. ٹھیک ہے مصطفیٰ نواز صاحب, آپ اس دفعہ آزاد حیثیت میں الیکشن, آپ کے اپنی کانسٹیچوئنسی میں کیا صورتحال ہے؟ بیکاز چلیں پاکستان تحریک انصاف, پی ایم ایل این, ان کے اپنے ایک سیاسی پولرائز پوزیشن بھی ہے. سو آپ ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ اور انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پہ بتائیے وہاں پہ کیا صورتحال ہے, کہ آپ کی شکایت ایسی ہی ہے یا ٹھیک ہے وہ کانسٹیچوئنسی ٹو کانسٹیچوئنسی فرق پڑ رہا ہے اس میں؟ دیکھیں, جنرلی الیکشن کمیشن کا جو کردار رہا ہے ان لاسٹ ایئر اینڈ ہاف, وہ تو بہت کنفلکٹنگ پوزیشنز وہ لیتے رہے ہیں. آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر بڑی تفصیل سے ان کی کنفلکٹنگ پوزیشنز کو ایکسپوز کیا ہے. اب دیکھیے, پنجاب کے اندر جب اسمبلی ٹوٹی تو وہاں پر اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا. خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹی, وہاں پر عمل نہیں کیا گیا. اور اس وقت جو باقی جماعتوں کی پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ جی الیکشن ایک روز ہونے چاہیے پورے ملک میں. آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن بھی حالانکہ اس کی آئینی ذمہ داری تھی کہ 90 روز کے اندر الیکشن کراتا, لیکن اس نے بھی پس پردہ وہی پوزیشن لی جو سیاسی جماعتوں کی تھی. اور جب ایک دن الیکشن کرانے کا ٹائم آیا, جب قومی اسمبلی کی مدت پوری ہوئی, تو تمام جماعتیں جو حکومت میں تھیں انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے مردم شماری نوٹیفائی کر دی تاکہ ایک دن الیکشنز نہ ہوں, الیکشنز میں مزید ڈیلے آ جائے. اور الیکشن کمیشن نے بڑے ادب و احترام سے یہ پولیٹیکل پارٹیز کی پوزیشن بھی تسلیم کر لی, اور انہوں نے کہا جی اب ہم حلقہ بندیاں کریں گے, اور جب حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی تو پھر شیڈول دے دیں گے. اور آخرکار شیڈول بھی انہوں نے خود نہیں دیا, شیڈول بھی کل سپریم کورٹ نے ان سے اگلوایا. جی, دھکا دے کے بتائیں. ہاں, تو انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن کی جو ٹوٹل پوزیشن رہی ہے ان دا لاسٹ ایئر اینڈ ہاف, وہ وہی پوزیشن رہی ہے جو پی ڈی ایم کے اندر شامل جماعتوں کی رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے ریٹرننگ افسرز جو اپوائنٹ ہو رہے ہیں اور ایگزیکٹو سے لیے گئے ہیں, اب الیکشن کمیشن کے پاس تو دو ہی آپشنز تھی کہ جوڈیشری کو لکھتا. جوڈیشری کو لکھا, انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا ہر الیکشن میں الیکشن متنازع ہوتے ہیں اور بوجھ جو ہے سارا عدلیہ پر آ کر گر جاتا ہے, تو آپ یہ خود کیجئے یا انتظامیہ سے لیجئے. پھر انہوں نے انتظامیہ سے لوگ لیے, اور آپ نے اس کے اندر ٹھیک نشاندہی کی کہ اس میں ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کل کورٹ کے اندر انہوں نے ٹھیک پوزیشن نہیں لی. انتظامیہ جو الیکشن کرائے گی, ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن انوائرمنٹ ہے وہ ٹھیک ہو, لیکن پہلے سے ہی پری پول جو الیکشن انوائرمنٹ ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے, اور آنے والے الیکشن کا جو کانڈکٹ ہے اس کے اوپر بہت سوالات اٹھنے ہیں. اسلام آباد کی حد تک, کیونکہ یہاں پر غیر ملکی سفارت خانے ہیں, یہاں پر انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشنز ہیں, میڈیا کی بہت ہیوی پریزنس ہے, تو یہاں پر تو قدرے حالات ہمیشہ باقی ملک کے مقابلے میں بہتر رہتے ہیں. آپ لاہور دیکھ لیں, کراچی دیکھ لیں, پشاور دیکھ لیں, جو پروونشل کیپٹلز ہیں, کوئٹہ, وہاں پہ کیونکہ میڈیا بھی موجود ہوتا ہے تو کافی ایک نظر رہتی ہے.
لیکن اصل تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شہروں سے باہر کیا ہوگا. اور شہروں سے باہر جس طرح آپ نے ندیم افضل چند صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنائی, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر خصوصاً ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نئے لاڈلے میدان میں اتارے گئے ہیں ان کے لیے پوری کی پوری انتظامیہ حرکت میں آئی. مت لاڈلا کا کریں, مائنڈ کر جاتے ہیں, وہ بھلے مائنڈ کرتے ہیں, وہ نہیں میں سیریس بات بتا رہی ہوں, لاڈلا کے مائنڈ کر جاتے ہیں. وہ انہوں نے ماریا واپس آنے کے بعد ان کی منشور کمیٹی بنی اور منشور کمیٹی کو مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف صاحب نے سب سے پہلا ٹاسک یہ دیا کہ آپ یہ میرے اوپر جو لاڈلے کا ٹیگ لگ گیا ہے کوئی بیانیہ ڈھونڈیں تاکہ یہ لاڈلے کا ٹیگ ہٹ سکے. لیکن عوام سب جانتے ہیں دیکھیں اب شعور کا وہ عالم ہے ماریا کہ دور دراز علاقوں میں بھی روز رات کو لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے 2-3 ٹاک شو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد یوٹیوب پہ جاتے ہیں, یوٹیوب پہ بیٹھ کے 2-3 وہاں پہ بھی شوز دیکھتے ہیں اور اپنی اوپینین بناتے ہیں, اور اپنی اوپینین بناتے ہیں. اب اس ماحول میں چیزیں چھپانا بہت مشکل ہے. لاڈلا اب وہ نظام کا بن چکے ہیں تو لوگوں کو تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. واٹ این آئرنی کہ جب وہ واپس آ رہے ہیں, جو کچھ ماضی میں زیادتیوں کا ازالہ ہو رہا ہے تو ساتھ جو لاڈلے کا ٹیگ لگ رہا ہے نا, کس کاسٹ پہ آ رہے ہیں. یہ آئرنی ہمارے سسٹم بیک ٹو اسکوائر ون. نواز شریف صاحب کی جو پالیٹکس تھی, ہر انسان ایک ایوولوشن سے گزرتا ہے. 85 سے جہاں آغاز کیا یہ فل سرکل وہیں پہ واپس آ رہے ہیں. کو عزت دو سے گھوم کے پھر واپس وہاں